اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم غدیر خم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ میں تمام اہل اسلام کی خدمت میں، تمام اہل ایمان کی خدمت میں اور تمام حق پرستوں اور شریف انسانوں کی خدمت میں اس عظیم عید کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ یہ عید غدیر خم ایسی عید ہے کہ جو کسی زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، اسلام میں روز جمعہ، عید اضحیٰ اور عید فطر کے علاوہ کیا کوئی اور عید ہے یا نہیں؟ تو امام نے فرمایا ہاں، ایک عید ہے جو ان سب سے عظمت و فضیلت اور برکت کے لحاظ سے سب سے بڑی عید ہے، اور وہ عید غدیر خم ہے کہ جب اللہ کے رسول نے حکم خدا سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ وہ عید ہے، روایات میں ہے کہ اللہ نے کسی نبی اور وصی کو نبوت و وصایت کے لیے مبعوث نہیں فرمایا، مگر یہ کہ انہوں نے اس عید کو، اس دن کو عید کے طور پر منایا اور اس کی تکریم کی، اس کا احترام کیا۔ تو گویا تمام انبیاء اس غدیر خم والے دن کے آنے سے پہلے ازل سے، جب سے اللہ نے زمین پہ انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو انہوں نے اسی 18 ذی الحجہ والے دن انہوں نے عید منائی ہے۔ تمام انبیاء نے، تمام اوصیاء نے اس دن کو عظیم دن سمجھا ہے اور اس کی عید منائی ہے۔ تو اس عظیم عید کی مناسبت سے تمام اہل حق، تمام اہل اسلام اور تمام اہل ایمان کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم کو حقیقی طور پر اس عید کے قدردان میں شمار فرمائے، اور خداوند عالم جس مقصد کے لیے اس عید کو عید قرار دیا ہے، اس مقصد کو انجام دینے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے خداوند عالم ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس غدیر خم کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ تو در حقیقت یہ دین جس طرح کہ قرآن مجید نے اس طرف متوجہ کیا ہے اور فرمایا ہے اور زور دیا ہے کہ یہ دین کی تکمیل کی عید ہے، یہ اسلام کے مکمل ہونے کی عید ہے، یہ ایمان کے اکمال کی عید ہے، اللہ تعالیٰ کے
مخلوق خدا پر اور زمین پر نعمتوں کے اتمام کی عید ہے۔ یہ عید در حقیقت انسان کے کمالات تک پہنچنے کی عید ہے۔ اس عید میں ایک شخص کی ولایت کا اعلان نہیں ہو رہا، بلکہ جس طرح کہ خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کے خلیفۃ اللہ کے مقام کو حاصل کرنے کی عید ہے۔ جب ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ملاحظہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو تمام انسانی کمالات میں وہ سارے انسانوں سے بلند و بالا نظر آتے ہیں۔ تو اس دن مولا کائنات کے تمام کمالات سے لوگوں کو آگاہ اور متوجہ کرنے کی یہ عید ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے رسول، آپ اس حکم کو جو آپ کی طرف پہنچ چکا ہے، ما انزل الیک من ربک، اس حکم کو ابلاغ کر دیں، اہل ایمان تک پہنچا دیں۔ پھر تحدید آمیز لہجے میں خداوند عالم متوجہ فرما رہا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے رسول، اگر آپ نے اس حکم کا ابلاغ نہ فرمایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس طرح ہے کہ آپ نے پوری رسالت کو مخلوق خدا تک نہیں پہنچایا۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور آخر پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ان لوگوں کی جو اس قسم کے فضائل و کمالات کا انکار کرتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں، اللہ ان کی کبھی ہدایت نہیں فرماتا۔ تو یہاں پہ 4 نکات کو یہاں پہ جو قابل توجہ ہیں جن کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا ہے کہ یہ حکم پہلے سے نبی خدا کی طرف آ چکا تھا، تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اس غدیر والے دن تک اللہ کے رسول مختلف مواقع کی مناسبت سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ان کی وصایت کو بیان فرماتے رہے، لیکن اجمال کے ساتھ۔ تو اس مقام پہ تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اے میرے رسول، جو آپ کی طرف علی کی ولایت کا اور ان کی حاکمیت کا اور ان کی جانشینی کا حکم آپ تک پہنچ چکا ہے، اب موقع ہے اس کے مخلوق خدا تک اور اہل ایمان تک اس کو پہنچانے کا، اس کو پہنچا دیں۔ اس کے بعد جو تحدید امیز دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اے میرا رسول، یہ اتنا مہم پیغام ہے کہ جس کا تعلق لوگوں کی سعادت اور شقاوت کے ساتھ تا قیام قیامت ہے۔ جب تک آپ کی نبوت ہے، جب تک میرا دین ہے، اس وقت تک کے لیے اس کا تعلق ہے۔ تو میرا دین بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، میرا قرآن بھی اسی کے ساتھ مربوط ہے۔ اے میرا رسول، آپ کی نبوت اور رسالت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ اس حکم کو پہنچا دیں۔ اگر آپ اس کو نہیں پہنچائیں گے تو میری توحید بھی کامل نہیں ہے، میرا دین بھی کامل نہیں ہے، میرا قرآن بھی کامل نہیں ہے، اور لوگوں کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ حکم لوگوں تک نہ پہنچ سکا تو اس طرح ہے کہ میری توحید بھی لوگوں تک نہیں پہنچی، میرا دین اور پیغام بھی لوگوں تک نہیں پہنچا، میرے رسول کی رسالت بھی لوگوں تک نہیں پہنچی۔ اگر اس کی گہرائی تک جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے پیغمبر اسلام تک تمام انبیاء کی نبوت لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی،
اگر امام علی کی ولایت لوگوں تک نہیں پہنچتی تو تمام انبیاء کی محنت اور ان کی خدمات اور ان کے سارے پیغامات جو مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے تھے وہ مخلوق خدا تک پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور امامت کا پیغام اگر لوگوں تک نہیں پہنچا۔ ظاہر ہے کہ لوگ خدائی پیغامات کو قبول کرنا وہ پسند نہیں کرتے، اس پہ راضی نہیں ہوتے۔ آپ ذرا دیکھیں، جب خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب طالوت کی بادشاہی اللہ کی طرف سے لوگوں کے سامنے آئی تو لوگوں نے اعتراضات کیے۔ پہلے خود نبی خدا کی خدمت میں آئے کہ ہم ظلم و ستم کا شکار ہو چکے ہیں، ہماری مستورات، ہماری عصمت نہ محفوظ ہے، نہ ہماری ناموس محفوظ ہے، نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، نہ ہمارا دین محفوظ ہے۔ اے نبی خدا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ ہمارے لیے ایک حاکم اور بادشاہ کو معین فرمائیں تاکہ ہم ان کی سربراہی میں مل کے دشمنان خدا کا مقابلہ کر کے اپنی کھوئی ہوئی عزت و ناموس کو دوبارہ بحال کریں۔ تو جو اللہ کی طرف سے حضرت طالوت کی بادشاہی کو بیان فرمایا گیا تو لوگوں نے اعتراضات کیے کہ ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس دولت نہیں، یہ غریب خاندان کے فرد ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے اور طاقت و قدرت و شجاعت عطا کی ہے۔ اللہ نے لیاقت کی بنیاد پر، اللہ نے اہلیت کی بنیاد پر انہیں بادشاہ بنایا، لیکن اس زمانے کے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اے نبی خدا ہمارے لیے حاکم بنائیں، اللہ نے حاکم بنایا تو انہوں نے قبول نہ کیا، انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ انکار کے فضا تھی۔ اللہ کے نبی لوگوں کے مزاج کو جانتے تھے کہ میں اللہ کے اس حکم کا اعلان کروں گا لیکن لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے تسلی دی ہے، اللہ نے ضمانت دی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس مقام پہ خدا فرمایا کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں پہ شر کا اندیشہ تھا، شر یہ نہیں تھا کہ نبی خدا کی جان کو خطرہ تھا۔ یہ ایسی ہستی تھی جو جان سے کھیلنے والی ہستی تھی، اپنے پیغام کے لیے، اپنے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا یہ گوارا کر سکتے تھے، لیکن جس چیز کا خطرہ تھا وہ یہی تھا کہ لوگ قبول نہیں کریں گے، لوگ انکار کریں گے، لوگ نافرمانی کریں گے۔ تو اللہ نے ضمانت دی ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ بہت بڑے شر کا اندیشہ تھا اور اللہ نے ضمانت دی ہے کہ میرا رسول میں آپ کو اس شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اور آخر پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی کبھی ہدایت نہیں فرماتا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ یہ ایسا پیغام ہے جو دین کی تکمیل کا ایسا اصول ہے کہ دین اب اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو ابلاغ نہ کیا گیا تو گویا کہ پورے کا پورا دین کا پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو گویا یہاں خدا فرما رہا ہے کہ اس کے انکار کرنے والے، اس کو تسلیم نہ کرنے والے وہ کافر ہو سکتے ہیں، وہ اہل دین نہیں ہو سکتے، وہ اہل ایمان نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جب اللہ کی طرف سے پیغام نازل ہوا تو اس کے بعد یہ مشہور و معروف مورخ ہیں، محدث ہیں اور مفسر ہیں جلال الدین سیوطی، انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے، یہ روایت ہے پیغمبر خدا کے صحابی جناب ابو سعید خدری کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ لما ناصب رسول اللہ علی یوم غدیر خم، جب اللہ کے رسول نے غدیر والے دن، غدیر خم والے دن امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا، انہیں مقام حاکمیت کے لیے منصوب فرمایا، فنادا لہو بالولایت، اللہ کے رسول نے ان کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ حبت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، تو جناب جبرائیل زمین پہ اترے اور اس پیغام کو لے کے آئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا کہ امیر المومنین کی ولایت کے اعلان کے بعد یہ اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے کہ جب اللہ کے رسول نے غدیر والا وہ تفصیلی خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد پیغمبر خدا نے امیر المومنین کی ولایت و امامت کا اعلان فرمایا اور اپنے خیمے میں چلے گئے، اور امیر المومنین اپنے خیمے میں چلے گئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ امیر المومنین کی بیعت کریں۔ تو تمام اہل ایمان مرد و زن جوش و خروش کے ساتھ امیر المومنین کی بیعت کرنے لگے۔ تو اسی وقت جناب جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے کہ جب امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو چکا اور لوگ بیعت کرنے میں مشغول ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج کے دن میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے اہل ایمان میں نے تمہارے دین کو آج کے دن کامل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی، اور میں نے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو امیر المومنین کی ولایت و امامت دین میں اس کی حیثیت وہی ہے جو حیثیت اللہ کے رسول کی رسالت کی دین میں ہے، وہی حیثیت امیر المومنین کی امامت و ولایت کی ہے کہ اللہ کے رسول کی رسالت کے بغیر انسان کی نہ توحید مکمل ہے اور نہ دین و ایمان مکمل ہے۔ اسی طرح امیر المومنین کی امامت و ولایت کی تائید اور ان کی تصدیق کے بغیر انسان کا دین و ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہ تھے دو آیات جو اسی غدیر سے مربوط ہیں، اور اس کے علاوہ تیسری روایت ہے جو پہلی آیت میں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول مدینہ میں پہنچے اور یہ خبر اطراف عالم میں پھیلی، تو منافقین جو جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور لوگ انکار کرنے پہ تل جائیں گے، تو انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اور اس کا حشر قرآن مجید میں دنیا میں کیا ہوا اور اسی طرح آخرت میں ان کا حشر کیا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ سائل بعذاب واقع، سورہ معارج کی پہلی آیت میں ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کے متعلق کہ مجھ پہ عذاب نازل ہو، اور وہ عذاب نازل ہوا۔ للکافرین لیس لہ دافع، یہ عذاب ایسا ہے کہ کافروں پہ عذاب جب نازل ہوتا ہے تو کوئی کافروں کو اس عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ تو یہ نعمان ابن حارث فہری کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو جب اس نعمان ابن حارث فہری کو پتہ چلا، یہ مدینہ میں پہنچا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کی توحید کا ہمیں حکم دیا اور بتوں سے کو چھوڑنے کا حکم دیا، ہم نے بتوں سے کو چھوڑا اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ آپ نے اپنی رسالت کا ہمارے سامنے اعلان کیا، ہم نے آپ کی رسالت کو قبول کیا اور اعتراف کیا۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، آپ نے حج و زکوٰۃ و روزے کا حکم دیا، ہم سارے اللہ کے احکام بجا لائے۔ کیا کوئی کسر باقی تھی کہ آپ نے اس جوان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ تو کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اس شخص نے کہا ان کان ھذا ھو الحق، یہ سورہ انفال کی سورہ آیت نمبر 32 ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے خدایا اگر یہ علی کی ولایت و وصایت آپ کی طرف سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ایسا پتھر برسا، اویتنا بعذاب علیم، یا دنیا کے دردناک عذاب میں مجھے مبتلا فرما۔ تو جو ہی اس کی دعا ختم ہوئی تھی،
اللہ کی طرف سے پتھر نازل ہوا اور یہ غرق ہو گیا۔ تو اس ابلاغ ولایت کے بعد اللہ نے دین کو مکمل کیا، اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب خداوندی نازل ہوا، جب کہ قرآن مجید میں ہے کہ میرا رسول جب تک آپ اس امت میں ہوں گے اس وقت تک اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن جب رسول اللہ کے فرمان کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اللہ کے فرمان کی بے قدری ہو رہی ہو تو اس وقت نبی کا وجود بھی دشمن علی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ کے سامنے اور اہل ایمان کے سامنے اس کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو ہم یہاں پہ جو پیغام ہمارے لیے اس غدیر خم سے ملتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس میں بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے تعویلیں کی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الست اولی بکم من انفسکم، 3 بار اقرار کیا، کیا میں تم سے تمہاری جانوں پر تمہارے مال پر اللہ کی طرف سے اولویت کا حق نہیں رکھتا؟ تو جب سب لوگوں نے اعتراف کیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اللہ کے رسول نے پہلے اپنی اولویت کا اقرار کروایا، اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو یہ ولایت علی علیہ السلام ایسے ماحول میں اور ایسی فضا میں جہاں لاکھوں کا مجمع تھا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اور شدت کی گرمی تھی، یہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ نہ قافلے رکنے کا کوئی رواج تھا۔ آج تک لوگ کہتے ہیں کہ اس مقام پہ کبھی کوئی قافلے نہیں رکے تھے۔ ایسے مقام پہ صحرا میں، تپتے ہوئے اور جلتے ہوئے صحرا میں، عین دوپہر کے وقت جب سورج اپنی تمازت کے عروج پہ پہنچ چکا تھا، کچھ لوگ 3 میل آگے جا چکے تھے اور کچھ پیچھے تھے، ان تمام لوگوں کو اس میدان میں جمع کرنا، اور غدیر خم کی جو میدان تھا اس کی جو طبی طور پر ساخت تھی وہ اس طرح کی ساخت ہے جو اس زمانے میں تھی، جس طرح آج کل بین الاقوامی کانفرنس ہال ہوتے ہیں، اس ہال کی اس کی ساخت تھی طبی طور پر۔ گویا خدا نے ازل سے جب زمین خلق کی تھی تو اسی مقام کو اسی عید کے لیے اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کی جو ساخت تھی، جس طرح بین الاقوامی کانفرنس ہال ہوتے ہیں کہ درمیان میں جگہ فراز والی کیفیت ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، اور اس طرح ڈھلوان کی صورت میں بلند ہوتی جاتی ہے، کہ اس لاکھوں کا مجمع اس میدان میں اس طرح تھا کہ تمام لوگ، ہر طرف سے لوگ نبی خدا کی آواز کو آسانی سے سن سکتے تھے۔ جو کچھ بھی نبی خدا نے وہاں کلام کیا تمام لوگوں نے آسانی کے ساتھ اس کو سن لیا، یعنی اس میدان کی، اس زمین کی ساخت ایسی تھی، بناوٹ ایسی تھی، وہ سب لوگ جب اوپر جاتے تھے دور ہوتے تھے، دور والے بھی نزدیک والوں کو جو نیچے پیغمبر خدا کے سامنے تھے اور جو دور والے تھے بالکل نزدیک والی کیفیت تھی، آسانی کے ساتھ لوگ سن سکتے تھے۔ تو جب نبی خدا نے یہاں پہ لفظ مولا استعمال کیا ہے تو جن کے دنوں میں نفاق تھا، جن کے لیے یہ بات گراں تھی، انہوں نے لفظ اس ولایت کی، اس لفظ مولا کی تعویلیں کی ہیں دوست کے ساتھ، اور جو چاہنے والے تھے اور بدعمل تھے انہوں نے علی ولی اللہ پڑھنے کے ساتھ اسی تعویل کی ہے۔ اور یہ دونوں تعویلیں ایسی ہیں کہ جو حق اور حقیقت سے لوگوں کو دور کرنے والی ہیں۔ تو جو دونوں تعویلیں ایسی ہیں، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے رسول اگر آپ نے اس کا اعلان نہ کیا تو گویا کہ پورا دین ابھی تک ادھورا اور نامکمل ہے، تو یہ تعویلیں کرنے والوں تک اللہ کا دین نہیں پہنچ سکتا، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے۔ جو یہ تعویلیں کرنے والے ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ دوست کہنے کا مقصد کیا؟ یہ تو اللہ کے رسول پہلے بھی مواخات میں اعلان کر چکے تھے، علی میرے بھائی ہیں، علی ہر مومن کے دوست ہیں۔ تو اس میدان میں غدیر خم میں لاکھوں کے مجمع میں اور
اللہ کی اس تحدید امیز لہجے کے بعد کہ علی کی ولایت کا، علی کے مولا ہونے کا اگر اعلان نہ ہوا تو گویا کہ پورا دین لوگوں تک نہیں پہنچتا، رسالت لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ اور جو چاہنے والے ہیں انہوں نے اپنا سارا زور اسی پر لگایا ہوا ہے کہ ہم نے علی ولی اللہ کہنا، ولایت کو انہوں نے منحصر کر دیا ہے علی ولی اللہ کہنے میں۔ در حقیقت علی کی ولایت دین کی تکمیل ہے، علی کی ولایت پورے کا پورا دین ہے، پورے کا پورا اسلام ہے۔ علی کی ولایت اللہ کی توحید ہے، علی کی ولایت نبی خدا کے علاوہ سارے انبیاء کی نبوت و رسالت ہے۔ علی مولا کی ولایت پورے کے پورے دین پہ عمل کرنا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا حی علی خیر العمل کے ساتھ تمام لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا حقیقت میں اس غدیر خم پہ اعلان تھا۔ تو جب ہم امیر المومنین کو، ان کی شخصیت کو، ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے کمالات ہم کو امیر المومنین کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ تو پیغمبر خدا کے زمانے میں مولا کائنات نے اپنے کمالات کا اظہار فرمایا۔ اب جنگ بدر میں دیکھیں، اگر مولا کائنات کے کارنامے اور کمالات جنگ بدر میں نہ ہوتے تو اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ میدان خم میں دیکھیں تو ولایت کا ایک جلوہ تھا جو اس خندق کے میدان میں وہ جلوہ افروز ہوا۔ امیر المومنین کی وہ ضربت کہ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی مولا کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بارز الایمان کل الکفر کلہ، علی کا خندق والے دن میدان عمل میں اترنا اس طرح تھا گویا کہ پورے کا پورا اسلام میدان میں اتر رہا ہے اور پورے کفر کے مد مقابل۔ یہ امیر المومنین کی ولایت کا ایک جلوہ تھا، جنگ بدر میں ایک جلوہ تھا۔ اور اسی طرح پیغمبر خدا کے زمانے میں جتنے جنگیں ہوئیں، کوئی ایسی جنگ نہ تھی کہ جس میں امیر المومنین آئے ہوں اور جنگ فتح نہ ہوئی ہو۔ تو یہ مولا کائنات کے کارناموں کے ایک جلوے تھے۔ جب ہم مولا کائنات کو دیکھتے ہیں ان کی حکومت کے زمانے میں، امیر المومنین کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسا شخص ہے، تو اس شخص میں اتنے کارنامے اس کی ذات میں ہم کو نظر آتے ہیں کہ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں، شرق و غرب سے لے کے آدم سے لے کے قیامت تک، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت سے پہلے ہم ساری حکومتوں کو دیکھیں، ہم سارے حکمرانوں کو اکٹھا کریں تو آج اگر اس زمانے میں دنیا میں جتنی حکومتیں دنیا میں قائم ہو چکی ہیں، جتنے نظام دنیا میں قائم ہو چکے ہیں، سارے کے سارے حکومتیں اور سارے ان حکومتوں کے سارے ادارہ جات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو سارے کے سارے ایک شخص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک کردار کے سامنے بالکل شکست خوردہ نظر آتے ہیں۔ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کو دیکھیں تو امام کی اس زمانے میں عدالت، امام کتنے امور امام کے ذمے تھے، حکومت کے بے انتہا امور تھے جن کو بے نفس نفیس امام علی علیہ السلام انجام دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک عدالت تھی، تو عدالت کے سربراہ بھی، جو حکومت کے سربراہ امام علی تھے، عدالت کے سربراہ بھی وہی تھے۔ عدلیہ کے فیصلے امام علی علیہ السلام انجام دیتے تھے۔ ایسے حق پہ مبنی فیصلے تھے کہ فیصلے کے بعد کسی کو اعتراض کا حق نہ تھا، جو عقل کے تقاضوں کے مطابق، فطرت کے تقاضوں کے مطابق اور اسلامی قوانین کے مطابق، قرآن کے مطابق امام فیصلے کرتے تھے۔ کسی کو چیلنج کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، سب راضی ہو جاتے تھے۔ آج عدلیہ کے نظام کو دیکھیں، پوری دنیا کے عدلیہ کے نظام ناکارہ ہو چکے ہیں۔ ایک مظلوم کی فریاد رسی کے لیے دنیا کے عدلیہ کے نظام بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ مظلوم فریاد رسی کرتا ہے، اس کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ اب کون سا مظلوم ہے کہ جس کو آج دنیا کے عدلیہ پہ امیدیں ہوں کہ مجھے حق مل جائے گا؟
اب دیکھیں دنیا کا کتنا مال و دولت ہے جو عدلیہ پہ اور عدلیہ کے سے مربوط لوگوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ بے تحاشا مال و دولت ہے دنیا کا جو دنیا کے عدالتی نظاموں پہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں نتیجہ کیا ہے؟ صفر کے برابر نتیجہ ہے، کچھ نہیں مل رہا۔ مخلوق خدا مایوس ہو چکے ہیں دنیا کے عدالتی نظام سے۔ اور جو دنیا کا دفاعی نظام ہے، اب امام علی علیہ السلام کو دیکھیں، یہ حکومت کے سربراہ تھے اور فوج کے سربراہ بھی ہوتے تھے۔ فوج کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام سپاہی کی طرح تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں عام سپاہیوں کی طرف لڑنا۔ اب کہاں دنیا کے حکمران ہیں کہ جو اس طرح کے حکمران ہم کو ملے کہ وہ حکومت کا سربراہ بھی ہو اور فوج بھی اس کے ہاتھ میں اور سپاہیوں کی طرح میدان جنگ میں وہ جنگ کرنے والا ہو۔ آپ ذرا دیکھیں ملک میں دنیا میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے کتنی ایجنسیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ یہ ساری کی ساری ایجنسیاں، خفیہ ادارے اب دنیا میں امن و امان برقرار کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب امیر المومنین کو دیکھیں کس طرح کا ان کا یہ ایجنسیوں کا نظام تھا، امام والیوں پر کس طرح نگاہ رکھتے تھے۔ ایسے عادل افراد تھے جو امام کی خفیہ ایجنسیوں میں تھے، جو ایمان کے تقاضوں پہ پورا اترتے تھے اور صحیح خبریں امام تک پہنچاتے تھے اور بر وقت امام فیصلے کرتے تھے، نااہل لوگوں کے موقع پہ برطرف کرتے تھے۔ آپ دیکھیں عائشہ بن قیس کو، جس کو پہلے سے آذربائیجان کے گورنر تھے، جب ان کی مالی خوربرد کی خبر امام کے مخبرین نے، امام کے ان ایجنسیوں کے افراد نے امام تک پہنچائی تو امام نے اس کو تحدیدی خط لکھا۔ جب خط لکھا اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا، اپنے بااعتماد لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ امام مجھے معزول کر دیں، آپ مجھے مشورہ دیں، میں چاہتا ہوں کہ شام کی طرف فرار کر جاؤں، یا عائشہ بن قیس کندی۔ تو دوستوں نے بعض نے مشورہ دیا کہ آپ کا گھر بار کوفہ میں ہے، آپ کس طرح امام کو چھوڑ کے، امام کی حکومت کو چھوڑ کے شام کی طرف جا سکتے ہیں؟ آپ کے مال و دولت ضبط ہو جائے گی، آپ کے خاندان کو خطرہ ہے، ہم آپ کو مشورہ نہیں دیتے کہ آپ ایسا کریں۔ تو یہی خبر جو اس کے بااعتماد لوگ تھے، انہی میں سے امام کے مخبر بھی تھے، انہوں نے امام تک یہ خبر پہنچائی۔ امام نے موقع پہ حجر بن ادئی کو کچھ افراد کے ساتھ بھیجا آذربائیجان، اور آذربائیجان کا نیا گورنر بھی معین کر کے ان کے ساتھ روانہ کیا، اور حجر بن ادئی کی ذمہ یہ کام لگا کہ آپ نے اس شخص کو یہاں میرے پاس لے کے آنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرار کر جائے۔ اب دیکھیں کس طرح مضبوطی کے ساتھ امام قدم اٹھاتے تھے کہ ایسا شخص جو نافرمانی پہ تل چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن کی گود میں چلا جائیں اور یہ ہمارے نظام کی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ تو امام نے اس وفد کو بھیجا، انہوں نے جا کے اس پیغام کو پہنچایا، اور اس حجر بن ادئی نے اپنی مہارت کے ساتھ اس کو امام خدمت میں لایا۔ تو جب امام کی خدمت میں پہنچے، اس کے سامان کی تلاشی کی، لاکھوں درہم و دینار اس کے سامان سے برآمد ہوئے۔ جو بیت المال کا پیسہ تھا، امام نے اس میں سے کچھ 40,000 درہم ہیں جو اس کو حوالے کی، باقی سارے کا سارا مال امام نے بیت المال میں جمع کیا۔ تو اس طریقے سے امام ان افراد کی، جو نااہل افراد تھے، جو مسلمانوں کے بیت المال کے امین نہ تھے اور امام کی حکومت کے والی تھے، اس انداز میں امام ایک کامیاب قدم کے ذریعے ان کو نااہل کر کے ان کی دشمن کی طرف بھی نہ جائیں اور وہ کام بھی نہ کر سکیں۔ تو امن و امان برقرار رکھنے میں امام نے جو امور انجام دیے، خطرناک قسم کے رہزن اور ڈاکو جن سے لوگ امان میں نہ تھے، امام نے ایسے افراد تیار کی، تربیت کی ان کی پہلے سے۔ تو ایسے خطرناک رہزنوں کو جب امام کی حکومت کی عدالت کی پتہ چلا کہ ایسی حکومت ہے کہ جس میں مظلوموں کی فریاد رسی ہوتی ہے، جناب عمارہ جو امام کی طرف سے گورنر تھے، جب ان رہزنوں نے جناب عمارہ کے قافلے کو لوٹا تو جب سامان کو کھولا گیا، سامان میں سے کچھ برآمد نہ ہوا، تو وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ ہم نے قافلے کو لوٹا اور سامان کچھ برآمد نہیں ہوا۔ تو جناب عمارہ نے حکم نامہ دکھایا کہ درست ہے کہ میں غریب ہوں، مالدار نہیں ہوں، لیکن امام کی طرف سے کوفہ کا
گورنر ہوں۔ وہ قبول نہیں کرتے تھے کہ ایسا شخص اور گورنر ہو سکتا ہے جو غریب ہو، فقیر ہو، جس کے سامان سے کھانے کی چیز بھی برآمد نہ ہو، کس طرح وہ حکومت کا والی ہو سکتا ہے؟ جب حکم نامہ دیکھا، پڑھا تو حیران ہو گئے، اور پھر کہا یہ ہو سکتا ہے، ایسے معجزے امام کی حکومت میں ہو سکتے ہیں کہ امام جیسا حکمران ہو تو ایسے افراد کو حکومت کا والی بنایا جا سکے۔ اس امارہ نے، جو امام کی تربیت شدہ تھے، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ سابقہ حکمرانوں کی کنبہ پروریوں نے تم پہ ظلم و ستم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے عزت کی زندگی چھوڑ کے ذلت کی زندگی کو قبول کیا ہے، حلال کی روزی کو چھوڑ کے حرام کی طرف آپ آ گئے ہیں۔ یہ سابقہ حکمرانوں کی بے انصافیوں کا نتیجہ ہے، ان کے ظلم و ستم اور ان کے کنبہ پرویوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اس ذلت کی زندگی کو قبول کر کے اور لوگوں کے لیے ان کی جان و مال کے دشمن بن چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں کوفہ، بیت المال سے میں آپ کی امداد کروں گا تاکہ آپ حلال کی روزی کمائیں اور اس کام کو چھوڑیں۔ وہ قبول کیا، اور پہلے جان کے دشمن تھے۔ جب جناب امارہ امیر المومنین کے شاگرد نے ان کو نصیحت کی تو اس کے محافظ بن کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس انداز میں امام نے ایسے افراد کی طرف، ایسے والی امام نے حکومتوں کے حوالے کیے۔ مسلمانوں کے سرنوشت امام نے ایسے افراد، لائق افراد، دیانتدار افراد اور مصلح افراد کے حوالے کیے۔ اس طرح کی حکم آپ دیکھیں، امام کو حاکم وقت تھے، امام عدلیہ کے سربراہ تھے، حاکم وقت تھے، امام تمام ایجنسیوں کے سربراہ تھے، حاکم وقت تھے، امام بیت المال کے انچارج تھے، عدل و انصاف کے ساتھ بیت المال کو ہر مستحق تک اس کا حق پہنچاتے تھے۔ امام حاکم وقت تھے اور بازاروں میں گھومتے تھے، چکر لگاتے تھے، کہیں ظلم و زیادتی نہ ہو رہی ہو۔ اب دیکھیں کتنے کام ہیں جو آج ادارے ناکام ہو چکے ہیں، دنیا کی فوج ناکام ہو چکی ہے، دنیا کی ایجنسیاں ناکام ہو چکی ہیں، دنیا کی عدلیہ ناکام ہو چکے ہیں، دنیا کے حکمران ناکام ہو چکے ہیں۔ ایک تنہا شخص جس نے اتنے کام انجام دیے، یہ کمالات تھے۔ ان کمالات کا غدیر خم میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا۔ اللہ جانتا ہے کون شخص امت کا راہبر بن سکتا ہے۔ اللہ عالم و حیث یجعل رسالتہ، اللہ ایسوں کو مخلوق خدا کا حاکم اور راہبر بناتا ہے جو دیانت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں امام علی کی زندگی کو دیکھیں، تنخواہ کتنی لیتے تھے؟ عام شخص کے برابر، جو بیت المال عام شخص کو ملتا تھا اتنا۔ اور دوسرا جو امام کی خصوصیت حکومت کی، امام نے اپنے خاندان کے افراد کو حکومت کے عہدوں پہ سرفراز نہیں کیا۔ آل ابی طالب میں سے امام کی یہ مختصر سا عرص حکومت یہ گواہ ہے دنیا کے حکمرانوں کے لیے کہ آل ابی طالب میں سے لائق ترین افراد تھے جو امام کے لیے بہت زیادہ معاون ہو سکتے تھے۔ امام کی بہت سے ایسے کچھ خیانتکار قسم کے والی ظاہر ہوئے، ان کی جگہ پر کر سکتے تھے، لیکن امام حسن جیسے، امام حسین جیسے، جناب عبداللہ ابن جعفر جیسے جو قریبی افراد تھے، گھر کے افراد تھے، لیکن امام نے ان کو الگ رکھا، حکومت سے الگ رکھا، لیکن میدان جنگ میں یہ آگے آگے ہوتے تھے۔ جان قربان کرنے کے لیے ایسے لوگ آگے آگے ہوتے تھے۔ آپ نبی خدا کے زمانے میں دیکھیں، بہت سے ایسے افراد ملتے ہیں جو میدان جنگ میں آگے نہیں جاتے تھے، پیچھے پیچھے رہتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن نبی خدا کی وفات کے بعد وہی لوگ تھے جو حکومت میں سب سے آگے آگے نظر آتے تھے۔ اب جان قربان کرنے کے لیے سب سے پیچھے، حتیٰ کہ نبی خدا کو دشمن کے نرغہ میں چھوڑ کے فرار کر جاتے تھے، لیکن نبی خدا کی آنکھیں بند کرنے کے بعد مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے، حکومت کے عہدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کے فرمان کو روندا گیا، اللہ کے فرامین کو پامال کیا گیا، رسول خدا کی نافرمانی کی گئی۔ اللہ نے جب اسامہ بن زید کے لشکر روانہ کیا تھا دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور فرمایا تھا جو اللہ کی لعنت اس شخص پر جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا، ان لوگوں نے اللہ کی لعنت کو گوارا کیا، نبی خدا کی نافرمانی کی، لیکن اسامہ کے لشکر سے نافرمانی کی اس کے ساتھ نہ گئے۔ اب دیکھیں امیر المومنین کو دیکھیں، اپنا سب کچھ مخلوق خدا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ امام حسن جیسے افراد کو جنگ صفین میں آگے بھیج رہے ہیں، امام حسین جیسے افراد کو جو رسول اللہ کی یادگاریں تھیں، جو جنت کے جوانوں کے سردار تھے، امام میدان جنگ میں ان کو آگے بھیج رہے ہیں۔ کوئی خوف نہیں ہے کہ شہید ہو جائیں۔ جناب محمد بن حنفیہ کو آگے بھیج رہے ہیں، روانہ کر رہے ہیں میدان جنگ میں، دشمن کے آگے بھیج رہے ہیں۔
یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلوق خدا کے ساتھ یہ امام کے کمالات تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول نے میدان غدیر خم میں ان کی ولایت کا اعلان کیا۔ دشمن آج اعتراف کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ جیسا عدل اور جیسی حکومت امیر المومنین نے کوفہ میں برپا کی اور جیسا رویہ امام نے مخلوق خدا کے ساتھ رکھا، اگر امام کے سامنے رکاوٹیں نہ ہوتی، امام کو جنگوں میں مصروف نہ کیا جاتا، امام کو ملک کے امن کو خراب کر کے امام کو مصروف نہ کیا جاتا، اگر امام کو موقع ملتا تو آج دنیا میں کافر حکومتیں نہ ہوتیں۔ یہ جرمنی کی اسمبلی میں یہ بحث ہوئی تھی کہ آج ہم کو مولا امیر المومنین کے مد مقابل آنے والے لوگوں کے بت بنا کے اپنے چوکوں پہ نصب کرنے چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر نہ ہوتے تو آج ہماری حکومتیں نہ ہوتیں۔ دنیا پہ ان کا احسان ہے کہ آج کافر حکومتیں ہیں، بے دین حکومتیں ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو پوری دنیا پہ علی کی عدالت چھا جاتی، پوری دنیا پہ اللہ کی حاکمیت چھا جاتی، پوری دنیا پہ اللہ کا دین چھا جاتا۔ تو غدیر کا پیغام اہل حق کے لیے یہ ہے کہ غدیر میں ہمارا دین ہے، غدیر میں ہمارا ایمان ہے، غدیر میں ہمارا قرآن ہے۔ اگر غدیر ہمارے پاس ہے تو اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، اگر غدیر ہمارے پاس ہے تو ہم با ایمان ہیں، اگر غدیر ہمارے پاس ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہمیں نصیب ہے، اگر غدیر ہمارے پاس ہے تو ہمارے لیے نماز ہے، اگر غدیر ہمارے پاس ہے تو اللہ کے احکام، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، جس طرح اللہ نے ہمارے لیے ان کو عبادت قرار دیا ہے اور ان پہ آخرت کے ثواب معین فرمائے ہیں، آج اگر غدیر ہمارے پاس ہے تو نماز کا ثواب ہمیں ملے گا، آج اگر غدیر ہمارے پاس ہے تو حج کا ہمیں ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے میرے رسول اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کہ اس طرح پوری رسالت لوگوں تک نہیں پہنچی، نہ نماز ہم تک پہنچتی ہے، نہ روزہ ہم تک پہنچتا ہے، نہ حج ہم تک پہنچتا ہے، نہ شرافت ہم تک پہنچتی ہے، نہ دین و ایمان ہم تک پہنچتا ہے۔ آج اگر دین ہے، آج اگر ایمان ہے تو اسی علی، اسی غدیر کے وارث امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کربلا کا نتیجہ ہے۔ اگر غدیر ہے تو امام حسین کو موقع ملا میدان کربلا میں دین کو زندہ کرنے کا، تو یہ دوسرا جلوہ ہے میدان کربلا دین کو زندہ کرنے کا، یہ غدیر کا جلوہ ہے۔ کچھ جلوے پہلے تھے، کچھ جلوے بعد میں ہیں۔ امام کی حکومت یہ غدیر کے جلوے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی صلح یہ غدیر کا جلوہ ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی میدان کربلا یہ غدیر کا جلوہ ہے، اور بنات رسول کے کوفہ اور شام میں وہ خطبے اور دین کا احیاء کرنا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کوفہ میں جانا اور شام میں جانا اس طرح ہے جس طرح کے زمانے کے فرعون کی لاشوں پہ گزر کے گئی ہیں۔ تو حقیقت میں اس زمانے کے جتنے فرعون تھے، جتنے نمرود تھے، ان سب کو پاش کر کے بی بی نے حوصلے کے ساتھ، اس استقامت کے ساتھ اس غدیر کے پیغام کو مخلوق خدا تک پہنچایا ہے، اور جس کا نتیجہ نکلا بنی امیہ رسوا ہو گئے اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ غدیر کا ایک چھوٹا سا جلوہ تھا جو میدان کربلا میں نمودار ہوا، اور اسی کربلا کے وارث غدیریوں کا خون جن کے رگوں میں تھا، انہوں نے اس انداز میں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا اس شام کے شہر میں اس طرح اعلان کیا کہ حکومت یزید لڑکھڑا گئی، وہ ناکام ہو گئی اور ختم ہو گئی، اور آج کی حکومتیں بھی غدیر کے وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ ناکامی کے ساتھ چلتی رہیں گی۔ جس طرح مردہ شخص میں ایک شخص میں نیمہ جان ہوتی ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، دنیا کی حکومتوں کی یہ کیفیت ہے کہ آخری سانس دنیا کی حکومتیں لے رہی ہیں، دنیا کی عدلیہ کا نظام بھی آخری سانس لے رہا ہے، دنیا کی دفاعی نظام بھی آخری سانس لے رہا ہے۔ جب اس غدیر کا آخری وارث آئے گا اور من کنت مولا ہو، اس ولایت حقیقی طور پر نمایاں ہوگی، اور اس وقت اللہ کا دین پوری کائنات پہ غالب ہوگا،
اور انہی لوگوں کے ذریعے سے امام زمان کی حکومت مضبوط ہوگی جنہوں نے صدیوں سے اس غدیر کے پیغام کو، اس وراثت کو، اس امانت کو اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ غدیری لوگ ہوں گے جو امام کے ساتھ ملیں گے، اپنی جان فشانی کریں گے اور امام کی حکومت پوری دنیا پہ چھا جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں جس طرح غدیر کو منانے کا حق ہے، رسمی طور پر اور رواجی طور پر نہیں، حقیقی طور پر جس طرح خدا چاہتا ہے، جس طرح قرآن چاہتا ہے، جس طرح نبی خدا چاہتے تھے، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غدیر کی عید منائی ہے اور اس پیغام کو مخلوق خدا تک اور آزاد اور شریف انسانوں تک پہنچائے، خداوند عالم ہمیں وہی شریف انسان بنائے، وہی آزاد انسان بنائے، وہی با ایمان انسان بنائے کہ جن تک اللہ کا وہی دین پہنچا جو غدیر سے گزر کے آیا ہے۔ ہمیں اللہ وہی ایمان نصیب فرمائے جو غدیر سے ہو کے اہل ایمان کے دلوں تک پہنچتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں غدیری ایمان نصیب فرمائے، غدیری نبوت اور رسالت نصیب فرمائے، خداوند عالم ہمیں غدیری توحید نصیب فرمائے۔ آج کل اس کا اہل اسلام کے علماء اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ میڈیا آزاد ہو چکا ہے، جب سے آزاد ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اہل ایمان کے سرکردہ جن کے دلوں میں انصاف ہے اور اسلام کے حقائق اور تاریخ اسلام ان کے سامنے ہے، وہ اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ کے نبی نے حق فرمایا تھا اور شیعیان علی اس وقت سے لے کے اگر علی مولا کو مولا کہتے ہیں تو برحق کہتے ہیں۔ اس کا وہ لوگ جو اہل اسلام میں سے انصاف رکھتے ہیں وہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ خداوند عالم تمام اہل ایمان کو، تمام اہل دین کو غدیر کی حقیقت سمجھنے کی اور اس پہ حقیقی معنوں میں ایمان لانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔